अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर इसरार अहमद का बयान है रमज़ान की फजीलत के बारे में। उन्होंने प्रॉपर जो है वो रमज़ान का रोज़े की तारीख बताई है कि रोज़ा कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से शुरू हुआ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से गुजारिश है पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर तज़किरा करेंगे। लेकिन यहाँ जो है मामला सौम, इससे पहले मक्की दौर में सौम का कहीं कोई तस्करा ही नहीं, न अरबों में इसका रिवाज था। ये लफ्ज़ भी अरबी ज़बान में था घोड़ों के लिए, घोड़े रोज़ा रखते थे। रखते क्या थे बेचारे, उन्हें रखवाया जाता था। क्योंकि अरबों का जो मामला था वो लूट मार, भारतगरी, और उसके लिए उन्हें चाहिए तेज़ रफ्तार सवारी। जाओ हमला करो, लूटो मारो और भागो। ऊंट जो उनकी फिजा और उनके माहौल के लिए मुनासिब था, वो ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकता। अपनी इस ज़रूरत के लिए घोड़ा चाहिए था। घोड़े में अरब का सख्त मौसम बर्दाश्त करने की आदत नहीं, नाजुक जानवर है, वो प्यासा तो नहीं रह सकता 7 दिन तक जैसे कि ऊंट रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता, वो लू के थपेड़े नहीं बर्दाश्त कर सकता। लिहाजा अरब उसको रखवाते थे रोजा। खाना पीना बंद किया और उसके जो है मुंह करके खड़े हो गए जब गर्म तेज हवा चल रही है। खुद तो अपने आप को लपेट लिया अपने घुतने में, घुतरा कहलाता है वो जो भी कपड़ा ऊपर होता है, और वो उस घोड़े को जो है वो सारी आग उस पर बरस रही है ताकि इसमें आदत पैदा हो जाए झेलने की, बर्दाश्त करने की। तो जंग के मौके पर कहीं ये दगा ना दे जाए। अगर ये हिम्मत हार गया तो उसका तो क्या किया जाएगा, तो असल में सवार है जो मारा गया। ये रोज़ा उनके हाथ था। लेकिन जब हुजूर आए मदीने में तो यहाँ यहूद में रोज़े का रिवाज था। वो एक तो आशूरा का रोज़ा रखते थे, इसलिए कि वो तारीख थी जिसमें कि निजात मिली थी बनी इसराइल को फिरौनियों से। पहले यह कि हर महीने में 3 रोजे। अब अगर 30 के 30 रोजे एक ही महीने में फर्ज कर दिए गए होते और वो होते जून जुलाई के, तो जान निकल जाती। बेहतरीन तदबीर यह की गई हर महीने में, और ये मौसम सारे आ रहे हैं उसमें। फिर कुछ अरसे के बाद ये रमजान का रोजा फर्ज किया गया। पहला जो रोजा था 3 दिन का, उसमें यह भी थी इजाजत कि जो अगर मुसाफिर नहीं है, बीमार भी नहीं है, ताकत रखता है रोजा रखने की, फिर भी रोजा न रखे तो उसका फिदिया यह है कि 1 मिस्कीन को खाना खिलाए। अलल इतलाक था ये। जब रमजान के रोजे की फर्जियत हो गई तो अब ये फिदिया नहीं है। अलबत्ता हुजूर ने इसको बाकी रखा ऐसे शख्स के लिए जो बहुत बूढ़ा है, या कोई खातून बहुत बूढ़ी है, बर्दाश्त नहीं कर सकती, या कोई बीमार है, किसी सख्त ऐसी बीमारी में है कि रोज़ा उसके लिए जान के लिए हलाकत का अंदेशा हो सकता है, उसके लिए फिदिया बरकरार रखा। आम तौर पर सेहतमंद शख्स जो मुसाफिर भी ना हो उसके लिए ये रियायत ख़त्म हो गई। ये है इन आयात की ताबीर जिस पर मैं पहुंचा हूँ, और बहुत अरसे बहुत पहले पहुंच गया था। लेकिन चूँकि अक्सर मुफस्सरीन ने ये बात नहीं लिखी है तो मैं झिझकता रहा। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की राय यही है, तो मुझे एतमाद हो गया। और फिर मुझे इसका जिक्र जो है ये तफसीर कबीर में इमाम राजी के यहाँ भी मिल गया कि मुतकद्दिमीन के यहाँ ये राय मौजूद थी कि पहली 2 आयतें जो हैं इस रोज़े से मुताल्लिक, ये रमज़ान के रोज़े से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि वो 3 हर महीने की 13, 14 और 15 अय्याम 20 के रोज़े हुजूर ने बाद भी रखे हैं नफलन। लेकिन शुरू में ये 3 रोज़े रखने का हुक्म दिया गया था। पहली 2 आयतें इस 6 आयतों पर मुश्तमिल रुकू, और ये एक अजीब मकाम है। कुरान मजीद के अहकाम बहुत दफ़ा है, नमाज के अहकाम कुरान में बहुत दफ़ा है। कहीं वजू का है, कहीं तयम्मुम का है, कहीं और नमाज खौफ का है, मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन सौम की इबादत पर ये 6 आयात कामिल हैं, मुकम्मल हैं। उसकी हिकमत, उसकी गर्ज़ व गायत, उसके अहकाम सब के सब इसमें आ गए। अब पहली 2 आयतें कौन सी हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर भी फर्ज किया गया रोजा रखना, जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहलों पर, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। वो जंग के लिए करवाते थे घोड़ों को तैयार, तुम्हें तकवा के लिए अपने आप को तैयार करना है। भूख को काबू में रख सको, शहवत को काबू में रख सको, प्यास को बर्दाश्त कर सको। अल्लाह की राह में जंग के लिए तुम्हें निकलना होगा, उसमें भूख भी आएगी, प्यास भी आएगी,
اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے. اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی. روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ. معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. معدودہ جب آئے گا، ایام معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے. معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات جمع قلت ہے. گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا کھلانا. ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اب میں اس کی بحث میں نہیں جا سکتا. جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت، اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں، کہ یہ فرضیت الگ تعیین نہیں تھی بلکہ الگ تخییر تھی. فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے. اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا، چونکہ اس بات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اپنی جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے. روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا. وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے. اب آ رہی ہیں 2 آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت. پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ. یہ 6 آیتیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کی بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے. ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں. شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی. کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں کھولوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے. اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں. کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مطلوب تو یہ ہے
کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر آب حیات کا ترشح ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اے نبی، جب میرے بندے، ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے، اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے، یہ نذرانہ حاضر ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں، کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں، جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ مطلب ایک تو میں اگر بتاؤں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سننے کا موقع اگر بندے کو ملے، بائی چانس اگر وہ جو ان کے فین ہیں، جو مطلب ان کو ریگولر سنتے ہیں، وہ تو یہ چیز کا لطف اٹھاتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ جو ان کو پہلی دفعہ سنے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ صرف ان کو سنتا ہی جائے۔ مطلب میں ان کو بہت زیادہ سنتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جتنی دفعہ ان کو سنوں، ان کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ مطلب بندہ ان کو سنتا ہی جائے۔ اتنا علم برس رہا ہوتا ہے ان کے اندر سے، اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں یہ۔ اور ویسے تو ابھی دنیا فانی سے یہ وفات پا چکے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ بیان کر رہے تھے روزے کی فضیلت۔ رمضان جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک رمضان جو ہے وہ آ رہا ہے، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے روزے کی تاریخ بتائی، روزہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں رکھا جاتا ہے، کس لیے رکھا جاتا ہے۔ اور یہ واقعی بات انہوں نے کہا، یہ مسلمز میں جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ آج کل جو ہے نا وہ چل رہی ہے، وہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کتنی بھی مشکل ہو، مطلب کتنی بھی مشکل ہو، ہم لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب آپ لوگوں کو رعایت دی ہوئی ہے تو کیوں اپنے آپ کو اتنی سختی میں، اتنی مشکلوں میں ڈال رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مسافر یا جو بیمار ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، پھر بعد میں اس کا جو ازالہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آج کل یہ چیز بن گئی ہوئی ہے کہ نہیں جی نہیں، میں مطلب ایک پازیٹیو وے میں لے کے نا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہے، مطلب روزہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، پازیٹیو وے میں لے کے پھر اس کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتا روزہ، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ بیمار ہو، جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کہا کہ غلط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعایت دی ہوئی ہے تو اس کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اتنا مطلب مشکلوں میں ڈالنے والا نہیں ہے، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن مشکلوں میں نہیں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔